اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیلنس آف پاور یا بیلنس آف پاور سسٹم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بیلنس آف پاور سسٹم کس طرح دنیا میں ایز اے ورلڈ آرڈر جو ہے یہ رہا ہے، کون کون سے فورسز ہیں جن کی وجہ سے یہ مینٹین رہا، کون کون سے وجوہات تھے جن کی وجہ سے یہ جو ہے یہ مینٹین رہا، اور بعد میں کون کون سے فورسز تھے، کون کون سی وجوہات تھے جن کے بنا پر یہ ختم ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آج تک یہ سسٹم جو ہے یا بیلنس آف پاور کانسیپٹ جو ہے آج کل کس طرح ریلیونٹ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیلنس آف پاور کو یا بیلنس آف پاور سسٹم کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے سڈنی بی فے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور از سچ اے جسٹ ایکویلیبریم ان پاور امنگ دا ممبرز آف دا فیملی آف نیشنز۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور جو ہے یہ جسٹ ایکویلیبریم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں یہ ایکویلیبریم ہے، لیکن وہ ٹرم یوز کرتے ہیں جسٹ ایکویلیبریم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ رف ایکویلیبریم ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ دو پاورس ہے فار ایگزامپل، یا تین پاورس ہے، یا مختلف الائنسز ہے، یا مختلف بلاکس ہیں، دونوں کے درمیان ایگزیکٹلی جو ہے یہ ایکویلیبریم قائم ہو یا مینٹین ہو۔ تو اس وجہ سے چونکہ ڈفرینسز ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹ ایکویلیبریم ہے۔ لیکن یہ ایکویلیبریم ہے کون سی چیز کا؟ پاور کا، کہ فیملی آف نیشنز کے درمیان جو ممبرز ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کے درمیان یہ پاور کا ہے، جس کو ہم بیلنس آف پاور سسٹم کہتے ہیں یا بیلنس آف پاور کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز ول پریونٹ اینی ون آف دیم فرام بیکمنگ سفیشینٹلی اسٹرانگ ٹو انفورس اٹس ول اپان ادرس۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا جو ہے، دوسرا اسٹیٹ، دوسرا الائنس، دوسرا بلاک اتنا پاورفل نہ ہو کہ وہ دوسرے ممالک پر، دوسری سوسائٹیز میں، دوسری بلاکس پر، دوسری الائنسز پر یا دنیا پر اپنے ول کو جو ہے وہ انفورس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا یا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا امن ہو، دنیا میں اسٹیبلٹی ہو، دنیا میں جو ہے امن ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیشن کے بعد ہم تھوڑے سے جاتے ہیں ایولیوشن کی طرف، یا اسی کویسچن کی طرف کہ کس طرح، یا اسی کویسچن کی طرف کہ ورلڈ آرڈر یہ کس طرح ورلڈ آرڈر رہا ہے۔ تو بیسیکلی جب دنیا ملٹی پولر تھی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے، یا خصوصاً سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو ورلڈ آرڈر رہا ہے وہ تھا بیلنس آف پاور سسٹم، یا ہم جو سسٹم کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں اسی ورلڈ آرڈر کو جو فرسٹ ورلڈ وار سے یا خصوصاً سیکنڈ ورلڈ وار سے اور خصوصاً فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تھا، جب دنیا ملٹی پولر تھی۔ خصوصاً یورپ چونکہ اس طرح کانٹیننٹ تھا کہ وہاں پر جتنے بڑے پاورز تھے جنہوں نے دنیا کو کولونائز کیا تھا، ایشیا کو، افریقہ کو، یا دوسری ایون چائنا کو، اور وہاں پر یورپ میں مختلف ممالک تھے، دنیا جو تھی وہ ملٹی پولر تھی۔ تو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے خصوصاً یہ سسٹم رائج تھا، ٹھیک ہے، کہ جو ملک پاورفل ہوتا تھا اسی کی ریئیکشن میں دوسرے ممالک جو تھے انہوں نے بھی جو کیپیبل یا جو انڈیکیٹرز ہے پاور کے وہ اچیو کرنا جو تھا وہ انہوں نے اسی طرح کوشش کیا کہ پاور کو اچیو کریں۔ یا اس طرح بھی ہوتا تھا کہ جو ایک ملک فار ایگزامپل ایک ملک جو تھا وہ پاورفل ہوتا تھا، تو اس کے ریئیکشن میں دوسرے جو چھوٹے ممالک تھے یا کمزور ممالک تھے انہوں نے الائنسز بنائے، اور بعد میں یہ بھی ہوا کہ اگر بنا جو الائنس جو تھا وہ پاورفل تھا تو بعد میں دوسری کاؤنٹر الائنسز جو ہے یہ بھی بنے۔ تو بیسیکلی یہ تھا کہ
یہ ایک ورلڈ آرڈر رہا ہے فسٹ ورلڈ وار سے پہلے، اور اسی آرڈر میں جو سینٹرل پاورز تھے وہ پروشیا ایک ملک تھا جو آج کل جرمنی اور اٹلی ہے، دوسرا جو ملک تھا فرانس تھا، اور خصوصاً جو سینٹرل کردار ادا کیا ہے اسی ورلڈ آرڈر میں، جو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر کے لیے مینٹین رکھنے کے لیے اور سسٹین رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک پاورفل ملک کو، تو اسی طرح وہی پاورفل ملک اسی دوران یونائٹڈ کنگڈم تھا۔ تو یہ ہے کہ اور وجوہات یہ تھے کہ چونکہ یہ ممالک مختلف یہ دنیا ملٹی پولر تھی، اسی وجہ سے یہ سسٹم جو تھا یہ ایک پاسبل سسٹم تھا جس کے ذریعے سے دنیا میں اسٹیبلٹی آ سکتی، جس کی بنا پر جس کی وجہ سے دنیا میں امن آ سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ڈائنامک سا جو ہے یہ سسٹم جو ہے ڈیولپ ہوا تھا انٹرنیشنلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم جو دوسرا کویشچن ہے کہ کس طرح یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہوا، اگر ہم دیکھیں تو فسٹ ورلڈ وار کے وجوہات میں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ فسٹ ورلڈ وار کے وجوہات میں یہ بھی تھا کہ دنیا ملٹی پولر تھی، یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ مختلف سیکرٹ الائنسز بنے تھے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں فسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ شروع ہوئی تھی۔ دوسرا جو جنگ عظیم تھا وہ تو بیسیکلی ایک ریزلٹ تھا فسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ٹریٹیز ہوئے تھے، جو فیصلے ہوئے تھے، اسی کے کانسیکوینسز کا جو ہے حصہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار۔ لیکن بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ فسٹ ورلڈ وار کے بعد فسٹ ورلڈ وار کے ساتھ یہ ورلڈ آرڈر جو تھا یا بیلنس آف پاور سسٹم جو انٹرنیشنلی تھا یہ ختم ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے یا اسٹیٹس نے اپنا ہی نیچر تھا جس کی وجہ سے یہ بیلنس پاور سسٹم جو تھا، یہ ورلڈ آرڈر جو تھا یہ ختم ہوا، کہ سیکرٹ الائنسز بنتے تھے، یا پاور سٹرگل تھا، یا آرم ریس تھا جس کے ذریعے سے جس کی وجہ سے فسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ شروع ہوا، اور سیکنڈ ورلڈ وار بعد میں شروع ہوا، اور دونوں کی وجہ سے یہ آرڈر جو تھا یہ بھی ختم ہوا۔ جو سٹیٹس تھے جن کی وجہ سے یہ مینٹین تھا، یہ سسٹین تھا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ فرانس تھا، جو جرمنی تھا بعد میں، یا اٹلی تھی، یا یو کے، تو یہ پاورز بھی کمزور ہو گئی، اور جو انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے۔ دوسرا ڈیفینیشن ہمارے ساتھ یہ ہے، جو وہ کہتے ہیں دوسرا ڈیفینیشن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بیلنس آف پاور از این ایکویلیبریم، وہ اس بات کرتے ہیں، اور a certain amount of stability in power relations that under conditions is produced by an alliance of states or by other devices۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکویلیبریم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکویلیبریم، یہ آرڈر جو ہے یہ ہم مینٹین رکھتے ہیں یا مینٹین رکھا گیا تھرو مختلف ڈیوائسز۔ وہی ڈیوائسز دوسری ہم اس کے بعد جو لیکچر ہے اسی میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن دوسری ڈیوائسز سے، یا ہم یہ اسی سے کہ الائنسز بنتے تھے۔ ایک پاور جو ہے فار ایگزامپل جرمنی یا فرانس جو تھا وہ پاورفل ہوتا تھا، اسی کی ریئیکشن میں مختلف فار ایگزامپل پروشیا یا یو کے جو ہے، انہوں نے ایگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے الائنسز بنایا، اور جب یہ الائنس پاورفل ہوا تو اسی کی ریئیکشن میں چھوٹے پاور جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے مختلف کاؤنٹر الائنسز بنائے، اور اسی پروسیس کے ذریعے سے جو انٹرنیشنل سسٹم تھا یا بیلنس آف پاور سسٹم تھا یہ مینٹین رکھا گیا۔ وین ایور دا ٹرم ہینز مارگن تو جو وہ کہتے ہیں کہ وین ایور دا ٹرم بیلنس آف پاور از یوزڈ وداؤٹ qualification it refers to an actual state of affairs in which power is distributed among nations with approximately equality۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بیلنس آف پاور سسٹم جو ہے یہ ٹرم یوز ہوتا ہے، اسی کا مطلب یہ ہے کہ پاورز کے درمیان یہ پاور ریلیشن ہے۔ پاور ریلیشن اس طرح ہے کہ پاور جو ہے اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ ڈفرینٹ نیشنز یا امنگ ڈفرینٹ اسٹیٹس۔ یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے، اور ڈسٹریبیوشن بھی اس طرح ہے کہ یہ ایکویلٹی کی بیسس پر ہے، یا جس طرح ہم پہلے ڈیفینیشن میں جسٹ ایکویلیبریم کی بات کی ہم نے، دوسرے میں ہم نے صرف یہی کہا کہ یہ صرف ایکویلیبریم ہے، یا جو ہے جو بنتا ہے الائنسز سے یا کاؤنٹر الائنسز سے یا دوسرے ڈیوائسز سے۔ اور ہینس مارگن تو کہتے ہیں کہ یہ آسان الفاظ میں بیلنس آف پاور یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹرم یوز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
مختلف اسٹیٹس کے درمیان یہ پاور ریلیشن ہے یا پاور ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اسٹیٹس کے درمیان ایکول بیس پر، ایک اپروکسیمیٹلی ایکویلٹی پر، ایک اپروکسیمیٹلی جو یہاں پر یہ یوز کرتے ہیں، اور وہاں پر جو سیڈنی نے جو جسٹ کہا تھا، یہاں پر اپروکسیمیٹلی ایکویلٹی یہ کہتے ہیں اور وہاں پر وہ جسٹ ایکویلیبریم کہتے ہیں. تو اسی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مکمل طور پر اسٹیٹس جو ہیں، الائنسز جو ہیں، ان کے ساتھ اکانومی بھی مطلب بالکل ایکول ہوں، ان کے ساتھ ملٹری کیپیبلٹیز بھی بالکل ایکول ہوں، اور دوسری چیزیں جو ہے جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پاور میں یا انڈیکیٹرز ہے پاور کے، وہی بھی مکمل طور پر ایکول ہو. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ایک رف ایکویلیبریم ہے جس کو ہینز مارکنٹو جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ایکویلٹی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ تھا بیلنس آف پاور، اور ہم نے تھوڑا سا ہسٹوریکلی بعد میں ان کی وجوہات، اور بعد میں آخر میں ہم نے ڈیفائن کیا بیلنس آف پاور کو.